اس کا کیا نام ہے؟ ممبر۔ اس کا املا کیا ہے؟ یہ لفظ کس زبان کا ہے؟ یہ ممبر عربی زبان کا لفظ ہے، یہ انگریزی والا ممبر نہیں ہے۔ انگریزی میں M-E-M ہے نا، ایسے شروع ہوتا ہے نا ممبر، جیسے کسی سوسائٹی کا ممبر، کسی انجمن کا ممبر، واضح ہے، پارلیمنٹ کا ممبر، اسمبلی کا ممبر، وہ ممبر ہے۔ اس کے لیے ہماری اردو زبان میں رکن یا عضو یا اور کوئی اور کلمہ یا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو ہے میم نون بے رے، میم نون بے رے، ممبر لکھا جاتا ہے، ممبر پڑھا جاتا ہے۔ یہ میم نون بے میں خاصیت ہے، جب یہ حرف مل جاتے ہیں تو متحد ہو جاتے ہیں۔ توجہ ہے، ہر بات میں ایک پیغام ہے۔ یوں میم کی اپنی آواز ہے، نون کی اپنی آواز ہے، بے کی اپنی آواز ہے، منبر نہیں کوئی کہتا۔ جب یہ تینوں حرف مل جاتے ہیں تو منبر، میم نون بے تینوں مل کے ایک آواز نکالتے ہیں۔ جیسے یہ حرف مل کے ایک آواز نکالتے ہیں، منبر پر آنے والا، منبر کے گرد جمع ہونے والے، ان سب کو بھی مل کے ایک ہی آواز نکالنی چاہیے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا یہ ایک لفظ ہے کیا؟ ممبر، من، اس کا روٹ ورڈ عربی میں ہے نبرہ ینبرو، نون بے رے۔ نبرہ کے کیا معنی ہے؟ نبرہ کے معنی ہے بلند ہوا، ینبرو بلند ہوتا ہے، منبر یعنی وہ ذریعہ، وہ وسیلہ، وہ سیڑھی جس کے ذریعے سے کوئی بلند ہو۔ تو یہ منبر عام قسم کا اسٹیج نہیں ہے، جیسے سیاسی اسٹیج بنا لیے جاتے ہیں، جیسے اور شہنشینیں بنا لی جاتی ہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ منبر وہ خاص وسیلہ ارتقاء ہے جو انسانیت کو مصطفیٰ کی عطا ہے۔ اس کی نسبت کس سے ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واضح ہے؟ دیکھیے، عزاداری اور عزاداری سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کی معنویت ہے، ان کی ایک عظمت ہے، ایک حرمت ہے، ایک معنویت ہے، اور اس حرمت کو، اس عظمت کو، اس معنویت کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کے نئی نسلوں تک منتقل کرنا چاہیے، تاکہ یہ عظیم الشان روحانی، معنوی اور ثقافتی میراث نادانوں کے ہاتھوں ضائع نہ ہو جائے، یہ محفوظ رہے، محفوظ رہے۔ یہ منبر کس کی عطا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ بھی، ورنہ دیکھیے عربی زبان میں اور بھی الفاظ ہیں، منصہ کہہ سکتے تھے۔ اب میں اس سے زیادہ الفاظ مترادف استعمال نہیں کروں گا۔ عربی میں اونچی جگہ کے لیے بہت سے الفاظ ہیں، منصہ بھی کہتے ہیں ایک اونچے سے پلیٹ فارم کو، اور بہت سے کلمات ہو سکتے ہیں اسٹیج کے طور پر۔ لفظ منبر عطا کس نے کیا؟ جب آپ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، یاد رکھیے گا، یہ لوگ جو سخن کا شعور رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس لفظ کے پیچھے ایک فکر ہوتی ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک عقیدہ ہوتا ہے، ایک تہذیب ہوتی ہے، ایک معنویت ہوتی ہے، وہ تنہا لفظ نہیں ہوتا۔
اور لفظ استعمال کرنے والی شخصیت اگر عظیم ہو، کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی ایسے ہی استعمال کر لیا کلمہ، کوئی لفظ استعمال کر لیا، لیکن استعمال کرنے والی ذات اگر وہ ہو جس نے اپنے متعلق خود کہا ہو کہ انا افصح من نطق بالضاد، جس شخص نے بھی روح زمین پر عربی زبان میں گفتگو کی ہے میں اس سے زیادہ فصیح ہوں. اور صرف فصاحت پہ ناز نہیں فرمایا ہے، آپ نے ایک موقع پہ فرمایا اعطیت جوامع الکلم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اعطیت جوامع الکلم، میں وہ ہوں کہ مجھے عطا کیے گئے ہیں جوامع کلم. جوامع کلم کے معنی یہ ہیں کہ مجھے الفاظ کے کوزوں میں معانی کا کوثر سمونے کا ہنر عطا کیا گیا ہے. چھوٹے چھوٹے فقروں میں، چھوٹے چھوٹے لفظوں میں، چھوٹے چھوٹے کلمات میں جہاں نے معنی سمو دینے کا ہنر حق نے مصطفیٰ کو عطا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور انہوں نے استعمال کیا لفظ ممبر، اسم اعلیٰ. اسم اعلیٰ یعنی وہ چیز، میں تمہیں وہ چیز دے کے جا رہا ہوں. انسانی معاشرے کو، مومن معاشرے کو بطور خاص اور انسانی معاشرے کو بطور عام، میں وہ وسیلہ دے کے جا رہا ہوں کہ جس کے ذریعے سے تم بلندیوں کا سفر طے کر سکتے ہو. ناز کرنا چاہیے آپ کو اس معنوی میراث پر. اور ہمارے یہاں تو ایک تو یہ ممبر وہ عطاء مصطفیٰ ہے کہ جو وسیلہ ہے ارتقاء کا. اور دیکھیے اب بات کچھ اور عرض کرنی تھی لیکن بچے سامنے نظر آ رہے ہیں جن میں سے یقیناً بعض بچوں کے لیے تو یہ نئی بات ہوگی کہ انگریزی کا ممبر الگ ہے اور عربی کا ممبر الگ ہے، اس کے معنی الگ ہیں اور اس کی معنویت میں کتنی گہرائی اور کتنی بلندی ہے. یہ لفظ دیا، یہ شکل دی اور ایسی جگہ ممبر بنوایا کہ تاریخ کا حافظہ بھلائے نہ بھلا سکے. اور ہمارے یہاں اسے کہتے ہیں زمان و مکان پر نبی کا تصرف. نبی تھے، خاتم النبیین تھے، سید المرسلین تھے، امام المرسلین تھے. وہ تھے، ان سے پہلے جتنے نبی آئے سب محترم، مگر ان کی نبوتیں 500 سال، 1000 سال، 2000 سال، 1000 سال تک ختم ہو گئیں. پیغمبر خاتم اس لیے پیغمبر خاتم ہے کہ اب ان کی نبوت ختم ہونے والی نہیں ہے. قیامت تک، جب تک انسانیت کا کارواں رواں دواں ہے اس وقت تک نبوت مصطفیٰ کا سلسلہ قائم ہے. اور صرف قیامت تک نہیں، عرصہ قیامت میں بھی، قیامت کے بعد بھی. واضح ہے؟ تو حضرت کا ہر خطبہ، حضرت کا ہر ارشاد، حضرت کا ہر عمل، حضرت کا ہر انداز ایسا ہوتا تھا کہ جس میں وقتی فائدے بھی ہوں اور لازوال فائدے بھی ہوں. اور ہمارے یہاں یہ بچے جو سائنس کا ذوق و شوق رکھتے ہوں گے ان کے لیے بس ایک ٹرمینالوجی فزکس کے استعمال کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ آپ حضرات نے فزکس میں ریلیٹیویٹی کا لفظ سنا ہوگا، ہے نا. ریلیٹیویٹی کو عربی اور اردو میں کچھ لوگ اضافیت کہتے ہیں اور کچھ لوگ نسبیت. تو یہ ٹائم کی جو ریلیٹیویٹی ہے وہ فزکس نے اس کا صرف ایک رخ ڈسکور یا ڈیفائن کیا ہے.
ورنہ اس زندگی میں، اس وجود میں، اس ہستی میں، اس عالم میں ہر جگہ ریلیٹیوٹی کے نت نئے جلوے ہیں۔ یہ ہے علمی بحث۔ بھئی میں اپنی عادت تو چھوڑ نہیں سکتا نا، یہ علمی بحث، مگر میں اس یقین کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ میں سے ہر فرد کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ اولاً اس ممبر کی تاثیر میری نہیں، مجھے اپنی ذات پہ کوئی ناز نہیں ہے۔ جو جوانوں، عزیزوں، بزرگوں، اگر کچھ بننا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کو مسخر کرنا ہے، تو ایک ہی نسخہ ہے، حسین کے در کے بھکاری بن جاؤ۔ تو ایک تو اس ممبر کی تاثیر ہے جس کی نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے بعد اگر دوسری کوئی نسبت ہے تو کس سے ہے؟ برابر سے اگر نسبت ہے تو کس سے ہے؟ اس ممبر کی۔ بھئی رسول نے اپنے ساتھ جس کو ممبر پر رکھا ہو، اس کے علاوہ اور کسی کا نام لینے کا آپ کو حق ہی نہیں ہے، جواز ہی نہیں ہے۔ ایک تو ممبر بنایا ایسی جگہ اور ایسی چیز کا ممبر بنایا کہ تاریخ بھلائے نہیں بھول سکتی۔ میدان غدیر یاد ہے نا، پالان شتر کا ممبر یاد ہے نا، کجاؤں کا ممبر یاد ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عربی تہذیب اور ثقافت کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جب مجمع زیادہ ہوتا تھا اس زمانے میں تو ٹیلی ویژن تو تھا نہیں، یہ مائکروفون تھا نہیں، یہ لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، تو کیا طریقہ تھا؟ ناقے کی پشت پر بیٹھ کر لوگ خطبہ دیتے تھے، عام طریقہ تھا۔ خود حجۃ الوداع میں جو آخری حج تھا اس میں حضور نے جو مکے میں اور منی میں خطبہ ارشاد فرمایا وہ کس طرح؟ ناقے کی پشت پر، اور تھوڑے فاصلے سے دوسرا شخص موجود ہوتا تھا جو اصل خطیب، خطاب کرنے والی اصل شخصیت جملے کہتی تھی، وہ دوسرا سن کے اسے دہراتا تھا تاکہ آگے والے سن لیں۔ یہ عام سسٹم تھا۔ اگر مجمع اتنا ہے کہ خود بولنے والے کی آواز پہنچ رہی ہے سب تک تو ٹھیک ہے، اور نہیں پہنچ رہی ہے تو پھر 2-3 افراد فاصلے سے کھڑے ہوتے تھے اور اصل خطاب کرنے والا، تقریر کرنے والا، خطبہ دینے والا وہ ایک ناقے پر مرکز میں ہوتا تھا۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی پہاڑی ہے یا پہاڑ ہے تو پھر اس پر بلند ہو کر، لیکن ہمارے رسول نے پہاڑ پر بلند ہو کر کم خطبے دیے ہیں، عام طور پر ناقے پر خطبے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو جو طریقہ رائج تھا صدیوں سے، توجہ رکھیے گا، میدان غدیر میں وہ طریقہ کیوں نہیں اختیار کیا؟ دیکھیے روایتیں سن لینا، پڑھ لینا آسان ہے، ایک ایک چیز پر غور کرنا چاہیے۔ بھئی مکہ مکرمہ میں حضور نے خطبہ دیا ناقے کی پشت پر، لیکن جب میدان غدیر میں خطبہ ارشاد فرمایا تو پھر ناقے کی پشت پر نہیں، سب لوگ ناقوں سے اتر آئیں، قیام کریں تاکہ پیغام روا روی کا نہ سمجھا جائے۔ قیام کریں، استقرار ہو، ٹھہراؤ ہو، رک جائیں، سواری سے اتر آئیں۔ اور فرمایا یہ اس سے واقف نہیں تھے، لوگ اس طرز سے واقف نہیں تھے، تو آپ نے کہا کجاموں کو اس طرح رکھو کہ ممبر بن جائے،
اور خدا کی قسم اسے کہتے ہیں، اسے بھی ایک معجزہ فعلیہ مقام ختم نبوت سمجھتا ہوں کہ ممبر بنایا تھا میدان میں، مگر اس طرح سے بنایا، ایسی چیز عطا کی کہ صرف امام باڑوں میں نہیں، ہر مسجد میں بھی ممبر موجود ہوتا ہے۔ ہر مسجد میں محراب کے برابر میں ممبر موجود ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا عطائے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک خاص ترتیب رکھی اور سکھا گئے کہ دیکھو ممبر کیسے بنایا جاتا ہے، کس شکل کا ہونا چاہیے، کس صورت کا۔ اس کو نام دیا کہ یہ ممبر ہے، یعنی یہ بلندیوں تک سفر کرنے کا زینہ ہے، یہ ارتقاء کا وسیلہ ہے، یہ ترقی کا زینہ اور وسیلہ ہے۔ خدا کی قسم کاش یہ جملہ یاد رہ جائے۔ جوانوں، یہ ممبر ترقی کا زینہ اور ترقی کا وسیلہ، جسمانی مادی ترقی کا نہیں، کہ جب ہم ممبر پر آتے ہیں تو ہمارا یہ ظاہری، یہ مادی وجود بلند ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس ممبر کی حرمت کو، اس کی نسبت کو سمجھنے والے جب ممبر پر بلند ہوتے ہیں تو ان کا ذہن بھی بلند ہوتا ہے، دل بھی بلند ہوتا ہے، روح بھی بلند ہوتی ہے، جذبہ بھی بلند ہوتا ہے، کردار بھی بلند ہوتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد وآلہ۔ پورے وجود کے ساتھ بلندیوں کا سفر طے کرو، یہ عطائے مصطفیٰ ہے۔ تو ایک تو اس ممبر کی نسبت، حرمت، عظمت،